مسعود آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية۔ سورہ الحاقہ کی آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے مختصر واقعات بیان کیے اور پھر بتایا کہ اس کائنات میں جزوی تباہیاں بھی آئی ہیں اور ایک ایسی تباہی آنے والی ہے جس سے پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، صور میں پھونکا جائے گا ایک بار کا پھونکنا۔ اس سے ہوگا کیا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فدکتا، کوٹ کے رکھ دیا جائے گا، دکتا واحدہ، ایک ہی مرتبہ میں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے۔ اب یہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے کہ صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ بنی ایک دھماکے سے ہو یا 6 دھماکوں سے، تباہ ایک ہی دھماکے سے ہوگی۔ جیسے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا، کہ جو پہلا دھماکہ جس سے یہ کائنات ٹوٹ کے ایک دوسرے سے الگ ہوئی، اس میں 1 سیکنڈ میں جتنی تبدیلیاں ہوئی تھی نا، اس دھماکے کے پہلے سیکنڈ میں کروڑوں سالوں میں وہ تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں۔ 1 سیکنڈ میں جو تبدیلی ہوئی تھی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، قرآن کہتا ہے آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے بنایا۔ بِأَيْدٍ یہ کنایا ہے مضبوطی سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں۔ قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو بالکل آج کی سائنسی تھیوری سے میچ کرتی ہیں۔ اگرچہ سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کو خام خواہ میں کشید کے سائنس پہ لے کے جانا یہ ٹھیک عمل ہے نہیں، کیونکہ جو جس چیز کا موضوع ہوتا ہے نا اس کو وہیں رکھنا چاہیے۔ تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں، آج کچھ ہے کل بدل جائے گی۔ لیکن 2 آیتیں ایسی ہیں جو آج جو اس کائنات کے بارے میں جو بہت ہی مشہور تھیوری ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل اللہ نے اس کو بیان کیا ہے 1400 سال پہلے۔ ایک تو یہ کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ زمین اور آسمان بند تھے، ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا۔ اب جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے بند تھے، یعنی ان میں پانی نہیں برستا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، ہم نے کھول دیا۔ فتق
پھاڑ ڈالا, کھول دیا. لیکن اس تفسیر میں بھی تھوڑا سا تکلف ہے کہ بند کا مطلب یہ تو نہیں کہا کہ پانی بند تھا, لیکن اس سے اتنا اشارہ بہرحال ملتا ہے کہ کائنات, آسمان زمین ملے ہوئے تھے. تو اگر یہ تھیوری درست ہے, بگ بینگ تھیوری واقعی درست ہے, تو پھر قرآن کی آیت اس کی بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے کہ ہم نے اس کو کھول دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہم نے. یعنی کائنات تو پھٹ گئی ایک دھماکے کے ساتھ یا بغیر دھماکے کے, وہ تو پھیل گئی, لیکن حیات ہم نے کس میں رکھی؟ پانی میں. تبھی کہتے ہیں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. ہم نے پانی سے پیدا کیا, ہر زندہ چیز میں پانی کا عمل دخل ہے. تبھی سائنسدانوں کو زمین کے علاوہ کہیں اور حیات نظر نہیں آ رہی, کیونکہ پانی مارکیٹ سے شارٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. یہ تو متشابہات میں سے, اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانے, لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے پہلے پانی بہت تھا, جتنا ابھی ہے نا اس سے بھی زیادہ تھا. وہ پانی سمٹ کے کم ہوا ہے, باقی کہاں شارٹ ہو گیا اللہ ہی جانے. تو پہلے پانی ہی پانی تھا. اللہ نے زمین کو بنایا پانی, اور پانی میں اللہ نے حیات پیدا کی, اور پانی میں اتنی اسپیڈ سے حیات پیدا ہوتی ہے کہ آپ کہیں پانی کھڑا ہو فوراً وہاں جرمز پیدا ہونا شروع. اب ملحد جو ایتھیس لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں دیکھو جیسے اس میں خود بخود جرمز پیدا ہو سکتے ہیں تو انسان بھی خود بخود پیدا ہو سکتا ہے. تو بے وقوفوں, تم جو دعویٰ کرتے ہو کم بختو, وہی دعوے کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو. یہ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے کہ جو دعویٰ کرے دلیل میں اسی دعوے کو پیش کر دے. میں نے دعویٰ کیا اس آدمی نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں, عدالت کہے گی دلیل پیش کرو. میں کہوں گا جیسے کہ اس آدمی نے میرے 50,000 روپے کھائے ہیں. تو جیسے بغیر دلیل کے آپ اس بات کو مان رہے ہو کہ اس نے 50,000 روپے کھائے ہیں, تو آپ بغیر دلیل کے اس کو بھی مان لو کہ اس نے 1,00,000 روپے. تو عدالت کہے گی ہم کب مان رہے ہیں کہ اس نے, یہ بھی تو محتاج دلیل ہے نا. اور اس سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ میں یہ کہوں اس نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں, آپ کہیں دلیل کیا ہے, میں کہوں چونکہ اس نے 1,00,000 روپے کھائے ہیں, کیونکہ کھائے ہیں, یہ واقعہ سچا ہے. سچا واقعہ دلیل ہوتی ہے اس کی کہ جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے. تو اب یہی تو سوال ہے. ہم کہتے ہیں ایک جرثومہ جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اس کی ساخت اتنی پیچیدہ ہوتی ہے, اتنی پیچیدہ. آپ کیا سمجھتے ہو جانور چھوٹا ہوتا ہے تو سادہ ہو جاتا ہے وہ؟ دیکھو بڑے بڑے جسم بنانا, ان میں مشینری کو فٹ کرنا, یہ آسان سمجھا جاتا ہے. چھوٹی, جب یہ ہم جب سائنس پڑھتے تھے ایک عجیب سی وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی یار, پتہ نہیں ایک چیز ایجاد ہونے سے سائنسدانوں کا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. چھوٹی سی نہیں, ایٹم نہیں یار, ابے بیکٹیریا سائنسدان تھوڑی ایجاد کریں گے, وہ بھول کے ذہن سے نکل گیا. اس کی وجہ سے نا چیزوں کا حجم چھوٹا ہو گیا ہے. یعنی پہلے بڑی بڑے بلب ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے کالو کے لیٹر, کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کے لیٹر بولتا ہوں, کالو کے لیٹر بڑے بڑے ہوتے تھے, ریڈیو بڑے بڑے. تو ایک چیز ایجاد ہوئی تھی جس سے یہ ساری چیزیں, وہ لفظ ذہن سے نکل گیا. نہیں مائکروسکوپ نہیں, وہ تو خوردبین ہے. نہیں چلیں خیر. تو وہ ترقی ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں سب کچھ ڈال دیا. اب آپ دیکھو مچھر کا اتنی سی کھوپڑی, یہ ایک آنکھ ڈیجیٹل کیمرہ ہے. آج تک بالکل اس جیسا کیمرہ اب تک نہیں بن سکا ہے. اور یہ 2 فٹ ہو گئی ہمارے کھوپڑی میں. اس کی ایڈجسٹمنٹ اور مشکل ہے, 2 کیمرے فٹ کرنا ہے بھائی, اور دونوں کام سیم کر رہے ہوں. ذرا سا دائیں بائیں ہو تو سیٹنگ آؤٹ.
ڈیجیٹل کیمرہ اتنا چھوٹا بنانا کہ ایک مچھر کے سر میں 100 کیمرے فٹ ہو جائیں. مچھر کے سر میں 100 اور بعض کہتے ہیں 400, واللہ عالم, کم سے کم 100 کی رپورٹ ہے. مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 آنکھیں. اور خون پینے کا سسٹم اس کا اتنا پیچیدہ ہے, بڑے تمیز سے اس کو خون پینا سکھایا گیا ہے. جو لوگ بھی دنیا میں خون پیتے ہیں نا, تمیز سے ہی پیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا خون پی جاتے ہیں. وہ پہلے ایک ٹیکا لگائے گا آپ کے مچھر, اس ٹیکے سے کیا ہوگا, بلڈ نکلنا شروع, بلکہ پہلے سن کرنے کا ٹیکا لگائے گا تاکہ آپ کو احساس نہ ہو, ورنہ تو وہ جیسے ہی سرنج داخل کرے گا آپ تو چیخ مارو گے. وہ ایک ٹیکا لگائے گا سن کرنے کے لیے. یہ ارتقاء کا, ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے. اس کی سونڈیں کہاں سے نکل گئیں؟ پھر ایک ٹیکا پہلے سن کرنے کے لیے لگائے گا, پھر دوسرا ٹیکا لگائے گا, سوراخ کرے گا, تمیز سے کپا ہو جائے گا پھول کے. یہ جو آپ کو خارش ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ خون نکالنے کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ اس نے جو کیمیکل چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا, وہ بعد میں خارش کرتا ہے آپ کے. اور مچھر کی مادہ خون پیتی ہے. سوچو جب آپ کا اتنا خون پی رہی ہے تو مچھر کا کتنا پیتی ہوگی, اپنے ہسبینڈ کا. کیا خیال ہے بھائی, اپنے شوہر کا کتنا پیتی ہوگی. تو اتنی چھوٹی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں, یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں. تبھی تو قرآن جگہ جگہ سوال کرتا ہے کہ ان سے پوچھو کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ خود بخود نہیں بن گئی, یہ زندگی کے لیے انتہائی سوٹیبل جگہ ہے. جائے قرار, جائے قرار کسے کہتے ہیں یار؟ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو, یہاں اسٹے کرتے ہیں, روڈ پہ تھوڑی اسٹے ہوتا ہے. اسٹے ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو مسافروں کے لیے قرارگاہ بنائی جاتی ہے. آرڈر پہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں, خود سے ہوٹل وجود میں نہیں آ جاتے. دھماکہ ہوا تھا تو اتفاق سے موٹر وے پر 20 ہوٹل وجود میں آ گئے, واش روم بھی بن گئے بھائی, 20 ہوٹل بھی وجود میں آ گئے. یہ دھماکوں کے نتیجے میں نہیں ہوتے, اور اگر ہوا تھا تو کیا گیا, یہ ہوا نہیں ہے. دھماکہ کرنے والا انتہائی العلیم القدیر. اللہ اپنی 2 صفات کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. دیکھو یہ عجیب دنیا میں نا کشمکش چل رہی ہے, الٹے منہ. اچھا قرآن جگہ جگہ گمراہی کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ الٹے منہ چلتے ہیں یہ. افمن یمشی مکبن علی وجہہ, بھلا جو شخص اپنے چہرے کے بل الٹا چل رہا ہے, یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہو گیا. ایک تو ہوتا ہے سیدھا راستہ, وہاں تھا, سیدھا جانے کے بجائے تھوڑا سا 45 کی زاویے پہ چل رہا ہے, یہ بھی الٹا کہلائے گا, مگر بہت زیادہ الٹا نہیں. قرآن کی بلاغت دیکھو. اور اب یہ بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو چیز جس کی دلیل بنتی ہے, یہ لوگ اسی چیز کو اس کے نہ ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج کہتا ہے گواہ لے کر آؤ, میں 20 آدمی لے کر آ گیا, انہوں نے کھائے ہیں. جج کہہ رہے چونکہ 20 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کھائے ہیں لہذا نہیں کھائے, اس کا مطلب ہے کہ نہیں کھائے ہیں. ابے اس کا مطلب یہ کہ کھائے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. وہ کووڈ جب آیا تھا نا تو سارے ڈاکٹر کہہ رہے تھے بھائی یہ سچی مچی کا ہے, تو لوگ کہہ رہے تھے یہ سب بکے ہوئے ہیں. یعنی دلیل یہ ہے کہ سارے ڈاکٹر کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی وبا ہے, لہذا یہ کیا ہے, وبا نہیں ہے. ابے پاگل ہو گئے ہو یار تم. یہ ہماری قوم کا المی ہے, ابھی بھی ہیں ایسے لوگ. چونکہ سارے علماء کہتے ہیں یہ حلال ہے, 2-4 اسکالر اٹھ کے کہیں گے یہ کیا ہے, حرام. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں سچے, اور یہ مولویوں نے تو پیسے کھائے ہوئے ہیں. یعنی دلیل کو, جو دلیل ہے اسی کو نہیں مانتے. سارے مولوی, سارے علماء, سارے مسلک کے علماء کہہ رہے ہوں گے, ایک بات بیان کر رہے ہوں گے, بھئی یہ یوں ہے. ایک اسکالر اٹھے گا بولے گا یوں نہیں ہے, اور کہے گا یہ سارے جھوٹے ہیں. لوگ کہیں گے یہ ہے حق پرست. ابے یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے. یہ شیطان کرتا ہے یہ کام.
تو ملحد بھی یہی کرتے ہیں، یہ سائنس خدا کے وجود کی دلیل ہے، اور یہ کہتے ہیں سائنس اور خدا میں ٹکراؤ ہے، خدا سائنس کو نہیں مانتا، مذہب سائنس کو نہیں مانتا۔ مذہب کے برحق ہونے کی دلیل سائنس ہے، لیکن جب آپ کی کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے، بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کے طاقتور ہونے کی دلیل ہیں، اس کی بھی دلیل ہے کہ کسی نے بنایا ہے، اور اس کی بھی بنانے والا معمولی نہیں ہے، العلیم القدیر، علم بھی کامل، طاقت بھی کامل۔ لیکن آج یہی سائنس انسان کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہی ہے۔ اس کو قرآن کی اب میں بلاغت بیان کرتا ہوں۔ قرآن کیسی بلاغت بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، آپ سیدھے ٹریک پہ جا رہے ہیں، ایک غلط ٹریک پہ وہ بھی ہوتا ہے جو 45 پہ جانا شروع ہو جائے، وہ بھی غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اس طرف 45 پہ جائے گا، وہ بھی غلط ہے 45 پہ۔ ایک یہ ہے کہ 180 پہ چلنا شروع ہو جائے، یہ بھی غلط ہے، الٹا جا رہا ہے نا بالکل، اور اس کو کہہ رہے ہیں میں بالکل سیدھا جا رہا ہوں، تو عقل ماتم کرے گی کہ نہیں کرے گا؟ تو جا ادھر کو رہا ہے بھائی، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا، ہم کہتے سے ٹن مار کے جانا چاہتا ہے، یہ انڈا موڑ ادھر ہے، ادھر سے گھوم کے وہاں سے ڈسکو سے ہوتا ہوا جائے گا، یہ ڈسکو موڑ ہے نا ادھر، 2 منٹ کی چورنگی بھی ہے۔ یہ لوگ بیان سنتے کہتے ہیں کس قسم کی چورنگی ہیں، ادھر 2 منٹ کی چورنگی ہے، انڈا موڑ ہے، ڈسکو موڑ ہے، ناگن چورنگی ہے، سرجانی تو وہ تو مشہور نام ہے نا، ناگن، انڈا موڑ، یہ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو 180 کے ڈگری پہ آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہو، اور آپ بول رہے میں انڈا موڑے جا رہا ہوں، وہ ادھر ہے، بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ ادھر جا رہا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے چلتا آدمی پاؤں سے ہے نا، سر اوپر ہوتا ہے، ٹانگے نیچے، یہ چل بھی سر کے بل رہا ہے یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہے سر کے بل چلتے چلتے جا رہا ہے، اور جا بھی کہاں کو رہا ہے؟ ادھر۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا بتاؤ جو سر کے بل الٹا چلتا ہوا جا رہا ہو، اہدا وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو بالکل سیدھا سیدھا اسٹریٹ، بالکل ایک سیدھے راستے پہ چلتا ہوا جا رہا ہو، دوڑتا ہوا جا رہا ہو، وہ کون منزل پہ پہنچے گا؟ یہ سورہ ملک میں اللہ سوال اٹھاتے ہیں۔ او بھائی یہ بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہیں، مان لو کوئی ہے بنانے والا، مچھر کی 100 آنکھیں اتنی زبردست طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اور ایڈجسٹ کس میں ہوتی ہے؟ مچھر کے انڈے میں بھائی، اتنا سا انڈا گندے پانی پہ تیرتا ہوا، اس سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں، نر الگ پیدا ہو رہے ہیں، مادہ الگ پیدا ہو رہی ہیں۔ شہد کی مکھی کے کتنے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے، اتنا پیچیدہ نظام شہد کی مکھی کا، او بھائی یہ کیسے ارتقا کرتے کرتے ملکہ مکھی کیسے بن گئی؟ دیکھو یہ نا اتنے اس قدر الہاد پھیلایا جا رہا ہے نا یوٹیوب پہ، میں سنتا ہوں ایتھیس لوگوں کی تقریریں، بڑی سائنسی حوالے دیتے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھو فلاں جانور موو کر کے فلاں علاقے میں گئے تو اپنے آپ کو فلاں علاقے کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا، یہی ایوولوشن ہے، یہی ارتقاء ہے، ایوالو کر لیا انہوں نے۔ اس سے پتا چلتا ہے ان جانوروں میں کیا آتی ہیں چینجنگ زمانے کے ساتھ ساتھ، تو یہ چینجنگ ہی ہوئی ہیں، ہو گئی، یہ بن گئے ہم۔ یہ تو خدا کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ نے جانور میں، انسان میں ماحولیاتی تبدیلی کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ کیا اتنی صلاحیت رکھی ہے بھائی کہ آٹومیٹیکلی پوری شہد کی مکھیوں کا ایک گروپ وجود میں آ گیا، ملکہ، جبکہ اس میں عقل بھی نہیں ہے۔ ملکہ مکھی الگ، مزدور مکھی الگ، نر مکھیاں الگ، مادہ مکھیاں الگ، نر مکھیوں کی تعداد بڑھے گی تو ان کو قتل کرنے کے لیے مزدور الگ ہیں بھائی۔ اتنی یہ شہد کی مکھی میں کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ دیمک جب اپنا گھر بناتی ہے، اس میں جو وینٹیلیشن کا انتظام ہوتا ہے نا، ہوا کے گزرنے کا ٹیمپریچر، دیمک کا اندر سے جو گھر ہے نا اس کا ٹیمپریچر سیم رہتا ہے۔ ایسی کلاکاریاں دکھاتی ہے کہ انجینئر بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے بند ہوتا ہے نا اس کا جو غار بناتی ہے، لیکن وہ بند میں ہوا آکسیجن گزر رہی ہوتی ہے، ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے اس کا، ایسے خاندانی سٹائل سے بناتی ہے، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ جو کیچوے ہوتے ہیں،
چائنا میں ایک تتلی تھی، یا تتلی یا کوئی کیڑا تھا. چائنا والوں نے کہا کہ یہ ہماری خوراک جو کھیتوں میں پھل تیار ہوتے ہیں نا، ان کا 5-10% تو یہی کھا جاتا ہے، اس کو مار کے ختم کر دو. انہوں نے کوئی اسپرے کیا، وہ ساری تتلیاں تھیں یا کیڑے تھے وہ سب ختم. اگلی دفعہ پیداوار بہت ہی خطرناک حد تک گر گئی. وہ حیران ہوئے کہ اب پیداوار تو بڑھنی چاہیے، کیڑا تو 10% کھا جاتا تھا، ہے بھائی یہ تو اور زیادہ. تحقیق سے پتا چلا کہ یہ کھاتا 10% ہے، لیکن جو جراثیم، جو کیڑے پیداوار کو نقصان پہنچانے والے تھے، ان کو 90% کھاتا ہے یہ. صحیح ہے نا؟ یعنی آپ کی پیداوار میں 10% کھائے گا، اور جو باقی پیداوار کھانے والے ہیں جیسے ایسے ہی ہے جیسے محلے کا بدماش ہے. محلے کا بدماش ہر آدمی سے ٹیکس لیتا ہے اور پھر کسی بدماش کو نہیں آنے دیتا. لوگ کہتے ہیں یار اس کو دے دو، ہماری جان ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا. تو وہ گنڈا ٹیکس لے رہا تھا. وہ کیڑا اللہ تعالیٰ نے فصلوں کی حفاظت کے لیے پیدا کیا تھا کہ بھائی تم نے، کیڑا تھا یا تتلی تھی کیا تھا مجھے یاد نہیں. اب ہمیں اس کا جس کو چھوڑو، پھر وہ ہر چیز پہ میم بن جاتی ہیں، مذاق آیا تھا دماغ میں. تو ٹھیک ہے نا، تو 10% کھا رہا ہے فصل کو، بچا کتنے کو رہا ہے؟ 90% کو بچا رہا ہے وہ، باقی سارے بدماشوں کو قریب نہیں آنے دے رہا. پھر انہوں نے وہ کیڑا پیدا کیا اس کے اندر، لائے کہیں سے جا کے، جوڑا لا کے ڈالا اس میں. یہ جو کیچوا ہے زمین میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو زمینوں سے ختم کیا گیا تو پیداوار میں غیر معمولی کمی ہو گئی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری خدمت میں لگا دیا. اتنا پیچیدہ نظام ہے. نقصان والے جانور پیدا کیے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فائدہ مند بھی پیدا کر دیے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ نقصان والے پیدا ہی نہ ہوتے، اس کی بھی کوئی حکمت ہے، وہ تو تحقیق سے سامنے آتی رہیں گی یہ ساری چیزیں. سبحان الذی خلق الازواج کلها، اللہ کہتا ہے اگر یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہوتا تو یہ نر مادہ جوڑے نہ بنتے، ایک ہی جنس وجود میں آتی. نر بالکل الگ چیز ہے، مادہ بالکل الگ چیز. سبحان الذی، 1400 سال پہلے سورہ یاسین کی آیت نازل ہو رہی ہے. پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، تمام طاقتیں اس میں. خلق الازواج کلها، جس نے ہر چیز میں پیر بنا دیے. مما تنبت الارض، زمین سے جو پودے اگتے ہیں ان میں بھی. حالانکہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی صحابہ کھجور کے پیر کو، نر مادہ کو جانتے تھے، اس کے علاوہ کو نہیں جانتے. اس کے علاوہ تو لوگ سمجھتے تھے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، نر مادہ نہیں ہوتے ان میں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے مما تنبت الارض، زمین جو کچھ اگا رہی ہے اس میں نر مادہ ہے. ومن انفسہم، تمہاری اپنی ذات میں مرد اور عورت. ومما لا يعلمون، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو یہ جانتے نہیں ہے، لیکن ان کا سسٹم بھی کس پہ چل رہا ہے؟ پیئرنگ پہ چل رہا ہے. پوری نظام پلس مائنس پہ چل رہی ہے پوری کائنات. حتیٰ کہ سائنسدانوں نے جب ایٹم کو توڑا ہے، اندر الیکٹران پروٹون نکلے ہیں، پلس مائنس چارج ہے ان کے اوپر. وہ بھی تو جوڑا ہی ہو گیا نا. آپ نے وہ کیمسٹری پڑھی ہوگی نا فرسٹ ایئر میں، پڑھ کے بلا دی. کراچی میں تو نہیں پڑھی ہوگی ویسے، اگر بھائی چھاپی تو ہوگی نا امتحان میں تو چھاپنے میں بھی تھوڑے بہت 2-4 چیزیں یاد رہ جاتی. وہ کیسے ایک بانڈ ٹوٹتے ہیں، ڈبل بانڈ ٹوٹا، سنگل بانڈ ٹوٹا، ہم پڑھتے تھے، اب کچھ یاد رہا نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے، ادھر 4 بڑھ گیا تو یہاں سے نکل کے ادھر چلا گیا، ادھر گیا تو یہاں سے نکل کے ادھر آ گیا. ہاں کچھ اس طرح کے. اب تو انعامی بانڈ ہی یاد ہے بس. ڈبل بانڈ ٹوٹا اور پتہ نہیں کیا ہوا، پھر تو پھر یہاں سے یہ بن گیا تو یہ بن گیا. چیزیں چینج ہو رہی ہیں. سارا سیٹ اپ کس پہ رکھا؟ پلس مائنس، پیئرنگ پہ. پیئر بنا دی اللہ نے ہر چیز کے. یہ آٹومیٹک نہیں ہو سکتا بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. اتنا آٹومیٹک سسٹم یار عجیب چیز ہے. کوئی آٹومیٹک مشین ایسی نہیں ہے جس میں بٹن بھی دبانا نہ پڑے. بٹن تو دبائے گا نا اس کا. وہ مجھے اکثر لطیفہ یاد آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے جنریٹر تو لائٹ جاتے ہی بٹن دبائے بغیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا بٹن ایک دفعہ کوئی ہمیشہ کے لیے دبا کے چلا جاتا ہے. ایسے جنریٹر میں اتنی عقل نہیں ہے
کہ وہ خود آگے لگ جائے اور بولے چونکہ گرمیوں میں ان کے یہاں لائٹ جاتی ہے تو میں اپنے آپ کو ماحول کے لحاظ سے آٹومیٹک کر رہا ہوں کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے, ہر گھر میں جنریٹر لگ گیا ہے, تو اب اپنے آپ کو ماحول کے لحاظ سے چینج کر رہا ہوں میں. اتنے خوبصورت جنریٹر اگر مارکیٹ میں خود بخود آئیں, جاپان کے سائنسدان نہ بنائیں, وہ تو پھر بنی ہوئی چیز ہو گئی نا, تو پاگل ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ, بلا جو اپنے چہرے کے بل الٹا چل رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے, یا جو سیدھا سیدھا عقل میں آنے والی باتوں کو فالو کر رہا ہے. او بھائی یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی, کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. تو میں اللہ کی صفت بیان کر رہا تھا کہ من جعل الارض قرارا. قرآن سوال اٹھاتا ہے, بھلا بتاؤ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ یہ خود تھوڑی ہو گیا. من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, کیا زبردست بات ہے. پھر اس کے بیچ میں اس نے دریا جاری کر دیے, پانی بنایا سمندر میں ایک ہی جگہ, لیکن پوری دنیا میں انسانوں کے رہنے کی جائے قرار ہے. تو آپ بتاؤ کوئی جائے قرار ایسی ہے جہاں پانی نہ ہو؟ ہے بھائی, آپ گئے ہوٹل میں, جائے قرار ہے جی, بیٹھے, سر پانی چاہیے, واش روم جانا ہے, کہہ رہے پانی نہیں ہوتا بھائی ہمارے یہاں, کھانا ملے گا خالی آپ کو. وہ بھائی کوئی بوتل دلا دو نیسلے کی, ایکویفینا کی, کوئی خرید لیں گے. ہم کہہ رہے ہیں پانی ہے ہی نہیں, تو آپ کہیں گے جائے قرار تھوڑی ہے پھر یہ. زمین کو جائے قرار بنایا, پانی کی صفت ہے نیچے کی طرف آنا. تو سمندر میں پانی ہے, اگر یہ پانی وہاں نہ جاتا پہاڑوں پہ تو صرف ساحل سمندر پہ لوگ آباد ہوتے, اور اس پانی کو بوائل کر کر کے اس سے بھاپ اسٹیم نکال کے پھر ٹھنڈا کر کے 6 مہینے میں 1 گلاس پانی پیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہوتا نا بھائی. اسی پانی کو دبئی والے جیسے اب کر رہے ہیں نا, تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کڑوا پانی اب کیا کریں. تو پانی کو یہ اللہ میں ایسا نظام بنایا کہ آپ جتنا ہائٹ پر جاتے چلے جائیں پانی کی مقدار کم ہونے کے بجائے بڑھتی. برستا ادھر ہے, سمندر کے قریبی علاقوں پہ عموماً بارشیں کم ہوتی ہیں, اور کیسے سورج ایک خاص ٹیمپریچر سے پانی کو اٹھاتا ہے, خاص ٹیمپریچر سے, کہ اس میں نمک نیچے رہ جائے. عجیب عجیب قدرت کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. دیکھو عجیب بات ہے کہ جب سورج تپاتا ہے نا, اس کو سمندر کو تپاتا ہے, وہ اسٹیم بن کے جب اوپر جائے گا تو اوپر کھاد بھی جاتی ہے, جو مچھلیوں کی وجہ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے نا, وہ بھی جاتی ہے اس کے اوپر. پھر جب وہ پانی برستا ہے وہ نائٹروجن زمین پہ لے کے آتا ہے, وہ نائٹروجن آپ کے میرے پیٹ میں جائے نقصان دہ نہیں ہے, زمین کو وہ زرخیز کر دیتی ہے. حالانکہ ویسے آپ اور میں اگر کھاد کھائیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ یہ یوریا کھا کے دیکھو آپ, میرے مشورے پر 1 چمچ کھا لو آج آپ. بارش کے پانی میں جو پاور ہے یوریا سے زیادہ ہے. یہ جنگلوں میں کوئی یوریا ڈال رہا ہوتا ہے جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے درخت پیدا ہو گئے. میں تھائی لینڈ کے جنگلوں میں گیا ہوں, میں تنزانیہ کے جنگلوں میں گیا ہوں, ایسی گرینری ہے, آدمی کہتے ہیں ادھر کھاد کون پھینک رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ کوئی کھاد نہیں ہے, کوئی ٹریکٹر نہیں چل رہے. یہ پانی ہے جس کو خدا برکت والا پانی کہتا ہے. ہم نے کیاری بنائی ہے, پانی صبح شام ڈال کے تھک جاتے ہیں, گھاس کا تنکا نہیں اگتا. جب بارشیں برستی ہیں ابے بھائی پتہ نہیں کیا زمین لہلانے لگتی ہے. ایک عجیب پاور ہے اس کے اندر, اس پانی میں. لیکن وہ پانی آپ پیو, نقصان دہ نہیں ہے, نقصان نہیں دیتا آپ کو. تو اب کیسے ایک خاص ٹیمپریچر دیا جا رہا ہے اس کو, کہ اتنا نہ ہو کہ سب چیزیں ہی آنا شروع ہو جائیں, ہے بھائی, پانی آئے اور اتنی مقدار میں نائٹروجن آئے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں آنا چاہیے. پھر وہ پانی جب آسمان کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے, قرآن بارش کی بہت مثالیں دیتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, اونٹنیاں ہوتی ہیں نا پانی پلانے والی, جو پانی بھر بھر کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اللہ ان بادلوں کو اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم نے اونٹنیاں لگا دی ہیں لائن پہ, ٹھیک ہے نا. وہ اونٹنیاں فضا میں, بادلوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اونٹنیاں ہیں, وہ پانی کے ڈول بھر بھر کے تشکیلات ہو رہی ہیں. بھائی جا تو مری کے پہاڑوں پہ جا کے برف برس, سوات مردان کے پہاڑ ہائٹ کے ایریاز ہیں, وہ وہاں جا کے گلگت چترال وہاں جا کے برسو. کراچی میں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے برس کے آئے گا ادھر ہی, ادھر زیادہ جا کے برسو.
کیونکہ ادھر کم برسے یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا, وہاں جتنا گرے گا پھسل کے جائے گا سمندر میں ہی, دریا سارے ادھر ہی آئیں گے, تو زیادہ وہاں برسو, یہاں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اونٹنیاں جا رہی ہوتی ہیں ڈول بھر بھر کے, جو بادلوں کو جو اللہ تعبیر کر رہا ہے, لواقح پانی سے بھرے ہوئے بادل, اور وہ جا جا کے مختلف جگہوں پہ دے مار 4.5 جب برستی ہے, ہمارے حضرت بارش کو دیکھتے حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے, کہتے اللہ کیسا اپنے بندوں پہ مہربان ہو رہا ہے. دھاڑ دھاڑ بارش کا شور بھی ایک خوشی پیدا کرتا ہے, اور بارش میں حیات ہے. بارش بند ہو جائے سب ختم, سب ختم, ساری دنیا کی معیشت کا جنازہ نکل جائے, لوگ روٹی کے لیے ترسیں, ہر چیز. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اللہ کہتے ہیں اس آسمان میں اس بارش کے پانی میں تمہاری روزی ہے. رزق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ رزق عربی میں صرف روٹی اور پراٹھے کو نہیں کہتے ہیں, رزق کہتے ہیں جو بھی زندگی گزارنے کے ضروری لوازمات ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رزق. قرآن کہہ رہے اس پانی میں سب کچھ ہے. کیا مطلب؟ یہ پانی ہے تو تم کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ پانی ہے تو نظر جس کی کمزور ہے آپ کے چشمہ اس پانی کی وجہ سے لگا ہوا ہے. بارشیں برسیں گے آپ کو چشمہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا, آپ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب, بارش کا چشمے سے کیا تعلق؟ وہ والا چشمہ تو ہے تعلق جو پہاڑوں سے نکلتا ہے, یہ والے چشمے سے کیا تعلق؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. پیٹرول گیا تیل لینے, اگر بارش برسنا بند ہو جائے سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب زمین سے اگنا ختم تو سب سے پہلے آپ کے جانور مرنا شروع, آپ کے درخت سوکھنا شروع, پانی زمین کی تہ میں نیچے جانا شروع. انسان کو پانی نہیں ملے گا, روٹی نہیں ملے گی, دکانیں, وہ چشمے والا کیا کرے گا؟ جو آپ جو چشمہ پہن کے بیٹھے ہیں نا, وہ چشمے والا کیا کرے گا؟ وہ سارے چشمے سستے داموں بیچ کے پراٹھا خرید کے کھائے گا. وہ کہ پہلے پیٹ میں کیا اترے؟ گندم مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ, پانی نہیں ہے. آپ بھی چشمہ پھینکو گے, آپ بولو گے بھائی 2 پراٹھے چاہیے مجھے, میرا چشمہ بھی لے لو, میری ٹوپی بھی لے لو, میرا بنیان بھی لے لو, آگے رہنے دو, باقی چیزیں پہن کے رکھے ہیں ایسا نا جوش میں آگے سب چیزیں. بعض دفعہ اتنی موٹیویشن مل جاتی ہے, آدمی کہتا ہے بھائی تو کچھ نہ کریں فی الحال, جب حالات اللہ نہ کرے ایسے ہو گئے تو پھر ہم, اللہ سب کو بچا کے رکھے ایسے حالات, پھر مشورہ کر لیں گے اس پہ, لیکن اللہ سب کو بچا کے رکھے. تو ایک ایک چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو. اسکول وائل تو تیل لینے پہلے ہی چلے جائیں گے. ایجوکیشن, چاند پہ جانا, خلائی سیارے اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں, اور ناسا نے آج وہ فلاں سیارہ بھیجا, وہ سب کو بولے گا بھائی نیچے آ جا, کچھ دیکھ چاند وان پہ کچھ گندم کے 1-2 دانے مل جائیں, اٹھا کے لے آ کہیں سے. ساری سائنسی ترقی کہاں چلی جائے گی؟ جس کے پاس روٹی ہوگی وہ بادشاہ ہوگا. 50-50 کا کل کسی نے کلپ بھیجا, 50-50 آیا کرتا تھا کسی زمانے میں, اس میں دکھایا کہ ایسا سادہ مذاق ہوتا ہے اور بڑا زبردست. چینی ہمیشہ شارٹ ہوتی رہی ہے کراچی میں, تو اس میں دکھایا کہ ایک دہشت گرد چائے پی رہا ہے بیٹھ کے نا, گنڈا بیٹھا ہوا ہے چائے پی رہا ہے, کالا چشمہ کیپ لگا کے, چائے پیتے, چائے میں چینی کم تھی, جو چینی مارکیٹ میں کیا تھی, شارٹ تھی. اس کو غصہ آیا نا, پسٹل اٹھا کے لایا, اور وہ میوزک نہیں ہوتا وہ خطرناک قسم کا, وہ جیسے پتہ نہیں ابھی قتل 25-30 بندے گرنے والے ہیں. تو وہ جا رہا ہے اور وہ جو ہوٹل کا مالک ہے نا وہ کانپ رہا ہے. ہوٹل کا مالک پیسوں کی گڈیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے, کہہ رہے نہیں گڈیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے, یہ لے بھائی, بندوق رکھی ہوئی ہے. کہہ رہا سمجھ جا کیا کہہ رہا ہوں تجھے نا. اس کو بولا نہیں ہے, بس وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو کیا چاہیے, لیکن وہ کہہ رہا پیسے لے لے. اتنی گڈیاں, پسٹل رکھ دی, اس نے چینی نکالی, اس نے 1 چمچ 2 چمچ بھر کے ڈالی, جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. یہ ہے تو لطیفہ, لیکن اگر چینی واقعی شارٹ ہو جائے نا تو ایسا ہی ہوگا. حقیقت بتا رہا ہوں, واقعی شارٹ ہو جائے نا ایسا ہی ہوگا. دہشت گرد آئے گا, بندوق رکھے گا, بولے گھر چل, چینی کا ڈبہ میرے حوالے کر.
یہ تو ابھی ہری ہری سوج رہی ہے، ہم کو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، توندے بھری ہوئی ہیں، اس لیے آئی فون چاہیے، ہمیں اچھا والا لیپ ٹاپ چاہیے، ایل سی ڈی یہ ایل ای ڈی گھر میں چینج کر لو بیگم، میں چاہ رہا ہوں سینما گھر میں ہی کھول لیں ہم فلم دیکھنے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ہری ہری اس لیے سوج رہی ہے، نلکوں میں پانی آ رہا ہے، سمجھتے ہو؟ جب واش روم میں بیٹھتے ہیں تو لوٹا بھر جاتا ہے، یہ تو اس لیے ہری ہری سوج رہی ہے۔ ایک بڑے عالم نے بیان کے دوران، ایک حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت حکیم اختر صاحب کے بیانات سنا کریں، یوٹیوب پہ موجود ہیں آڈیو، بہت اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ان کے بیان سن کے۔ یہ صوفیہ کرام تھے جو بدعتوں سے بچتے تھے، تصوف کے بغیر دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، خشک بنتا ہے انسان۔ حدیثیں بہت یاد ہو جائیں گی، جو گرمی چاہیے نا دل کو اللہ کی محبت کی، وہ تصوف میں ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھر نبی کے دور میں کیسے؟ نبی کے دور میں تصوف تھا، یہ اصطلاح نہیں تھی، یہ ٹرم نہیں تھی، یہ ٹرم بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ جیسے فقہ نبی کے دور میں تھا، اصطلاح نہیں تھی، تو مسائل تو تھے نا جن کو بعد میں فقہ کا نام دیا گیا۔ ہاں، تصوف کی دو قسم، ایک بدعتیوں کا، ایک بدعت سے بچنے والوں کا۔ تو تصوف کے چکر میں کسی بدعتی کے بھیٹ نہ چڑھ جائیں۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ بیان میں فرما رہے تھے کہ بغداد جو تھا، جب مسلمانوں کی خلافت تھی، مسلمانوں کو بھی اللہ نے بڑے وسائل دیے تھے، تو بغداد میں بہت سے عاشق پیدا ہو گئے تھے۔ وہ بزرگوں کو جا کے بتاتے، حضرت ہمیں فلانی سے عشق، یہ عشق معاشقہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے نا، کہ عشق ہو گیا ہے فلانے کو، یہ ہو گیا ہے، پھر وہ اپنے شیخ سے جا کے اصلاحی تعلق، وہ عشق ختم کروائیں، یا وہاں شادی ہو جائے، یا جو بھی آج بھی ہوتا ہے۔ آج تو بہت ہی زیادہ ہو گیا کیونکہ بے پردگی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی تھا، اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ پہلے زمانے میں کہیں آنکھ میں ٹکا ہو گیا، نظر پڑ گئی، اور اتفاق سے کوئی سلام دعا ہو گئی تو پھر پاگل ہو گئے، لٹو ہو گئے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب تو لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہو ہی نہیں رہا مارکیٹ میں۔ تو اس زمانے میں کسی کو عشق ہوتا تھا، وہ بزرگوں کے پاس جاتا۔ تو بغداد میں بہت سارے عاشق پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ خلافتیں تھیں، پیٹ بھرے ہوئے تھے، مسلمانوں کے پاس وسائل، ہر لحاظ سے وسائل، سائنس ٹیکنالوجی میں مسلمان سب کا باپ بنا ہوا تھا اس وقت، جو ہے نا، امام تھا۔ گورا پڑھنے آتا، ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، ہم سے پڑھتا تھا کہ کیا ہم پڑھاتے تھے اس کو۔ تو فرمایا کہ بغداد میں قحط پڑ گیا، جتنے عاشقین تھے نا، سب کے عشق کا بھوت سب سے پہلے اترا ہے۔ کسی عاشق سے پوچھو شادی کراتے، کہہ رہے روٹی دے دے بھائی، شادی وادی گئی ختم، تیل لینے، روٹی دے دے ہمیں۔ ابے تیری محبوبہ سے ملاقات کراتے، ابے چھوڑ مجھے روٹی چاہیے۔ ہر آدمی، یہ سب پیٹ بھرے ہوئے، توندے بھرے ہوئے کی باتیں ہوتی ہیں عشق معاش کا۔ تو ایک بارش ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں رزق میں نے چھپا دیا، یہ ختم۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا، ہم نے پانی سے حیات کو پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں ہے، حیات برقرار بھی کس سے ہے؟ پانی سے ہے۔ حیات باقی بھی پانی سے ہے۔ اس کی وجہ سے بعض ڈاکٹر کہتے ہیں پانی بہت پیو، پانی بہت پیو، تو وہ بعض یہ بھی کہتے ہیں جتنا پیاس لگتی ہے اتنی پیو۔ میری رائے میں جو کہہ رہے ہیں نا جتنی پیاس لگتی ہے اتنا پیو، وہ صحیح فطرت کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی پانی سے پیدا کیا مطلب یہ تھوڑی کہ پانی کے اندر ڈبکیاں لگانا شروع کر دو، بس جتنا ضروری ہے تو پیاس لگا دیتی ہے فطرت ہم کو۔ اب کوئی پتھری وتھری کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اب کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جائے قرار بنا دی۔ کیسے بادل چلتے ہیں دور دراز علاقوں میں جا کے، ہاں بارش ہوتی کیسے اسٹائل میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بادلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے، خدا کی کبریائی، اور بجلی کی کڑک پھر اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے۔ اسٹائل سے بارش ہوتی ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے بھائی، انسانوں کی فیکٹریوں کے پہیے گھومیں گے جب بارش ہوگی، کسانوں کو روٹی ملے گی کھانے کو، کپاس پیدا ہوگی، ایکسپورٹ ہوگا مال، امپورٹ ہوگا۔ یہ جو ساری ہماری کماڑی اور کی جو بندرگاہ چل رہی ہے بارش برسنے سے چل رہی ہے،
کسان بھی کھائے گا, فیکٹریاں بھی, اور چشمے بھی پہنے جائیں گے, ٹوپیاں بھی پہنی جائیں گی, شلواریں اور جو ہے نا ٹیکسٹائل ملیں بھی آباد ہوں گی, اور قمیضیں بھی سیلی جائیں گی, درزیوں کا بزنس بھی چمکے گا, اسکول بھی کھلیں گے, اور اسکول کے اونر بھی پیسہ نوٹ چھاپے گا, سب 4 شادیوں پہ باتیں بھی ہوں گی اور شادیاں بھی ہوں گی. اب تو کچھ رہا ہی نہیں نا. جب یہاں آ گئے اس کا مطلب سب کچھ ہوگا. تو جب اتنے سارے کام ہوں گے اس پانی کی وجہ سے جو آسمان سے برسے گا, تو اس کے برسنے کا اسٹائل پھر نرالا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ایسے نہیں ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے بس وہ پانی برس رہا ہے چلو, نا نا نا. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, کہ رات جو ہے باجلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے کہ ہمارا رب اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. بادلوں کی کڑک بتا رہی ہوتی ہے, ہم آ رہے ہیں, ہم اونٹنیاں آ رہی ہیں پانی کے ڈول الٹنے کے لیے, تیار رہو. اور پھر کیا ہے, ہواؤں کو بھیجتا ہے مبشرات, ہوائیں آ کے خوشخبریاں سنا رہی ہوتی ہیں پانی آنے والا ہے. بارش سے پہلے اکثر ویکیوم بن جاتا ہے نا خلا, پھر وہ ویکیوم کا زور کیسے ٹوٹتا ہے, ایک دم ہوائیں آتی ہیں اور پھر تڑا کے بارشیں برسنا شروع ہو جاتی. تو اللہ کہتے ہیں میں پہلے ہوا کو بھیجتا ہوں. جیسے کراچی میں تو اکثر ہم نارتھ کراچی میں تو دیکھتے ہیں نل کے کھول کے دیکھو ہوا آ رہی ہے اس میں, مبشرات. وہ ہوا خوشخبری کے بجائے دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے, کل بھی پانی نہیں آئے گا. ہمارے یہاں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی, ٹینکر ہی ڈل رہے ہیں. ٹینکر والے خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی خوشخبریاں نہیں دے رہے ہوتے, وہ بھی وعیدیں سنا رہے ہوتے ہیں بھائی. اور ٹینکر بھی دیکھو اتنی گلیوں میں کیسے گھستے ہیں یار, پتہ نہیں کتنوں کو کچلتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں وہ راستہ, کتنی گاڑیوں کے سائڈ گلاسز توڑتے ہوئے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ. تو اللہ کہتے, ہاں میں یہ کر رہا تھا, کئی دنوں کے بعد جب پانی آتا ہے تو پڑوسی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے مفتی صاحب آج رات پانی آئے گا. ہمارے پڑوسی بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب ہوشیار رہیے گا, ہمیں اطلاع ملی آج پانی آئے گا. ہاں حالانکہ 2:30 بجے آئے گا, رات جاگنا ہے, پانی آئے گا, نل کا کھولنا بھول گئے, موٹر چلانا بھول گئے تو گیا. تو وہ کتنی بڑی خوشخبری لگتی ہے. وہ بندہ آ کے بتا رہا ہے آج پانی آئے گا, دل چاہ رہا ہوتا ہے گلے ملے آدمی سے, مٹھائی کھلائے. کراچی میں تو یہی چل رہا ہے. تو وہ خوشخبری جیسے دیتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں جب پانی برسنے سے کی بات آتی ہے تو میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا پڑوسی آ کے ہمیں بتا رہا ہے آج رات 2:30 بجے جاگنا ہے, پانی آئے گا. لیکن اس خوشخبری کا انداز کچھ اور اللہ جو ہوائیں بھیجتا ہے وہ ہٹو بچوں, پانی آ رہا ہے بھائی ہٹ جاؤ, چھتریوں کا انتظام کر لو, اس میں ڈوب بھی سکتے ہو, ایسا تنادن برسے گا یہ پانی, ہٹو بچوں ہو جائے گا. کہ اللہ بتا رہا ہے بل یداہ مبسوطتان, میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ایسے لٹاؤں گا اپنے بندوں پر. اور پھر وہ ایسا برستا ہے کہ گاڑیاں الٹ جاتی ہیں. ہے بھائی یہ ایسے جیسے لنگر بٹ رہا ہے اور غریب اس کے دیگوں کے اندر دب دب کے مر رہے ہیں. لنگر والے کو وہ اپنی سخاوت وہ کہہ رہے تم نے اپنے مرنے سے بچنے کا پہلے انتظام کرنا تھا. ہمارا اسٹائل یہی ہے, جب ہم نیاز بانٹتے ہیں تو ایسے ہی بانٹتے ہیں کہ اس کے نیچے چھوٹے قد کے لوگ گر کے مر جاتے ہیں. ہمارا اسٹائل یہی ہے. ہم ایسے چھڑکاؤ نہیں کریں گے یوں یوں کر کے, یہ لو دیکھ کے چاول ہے یوں چاول یوں اٹھا لیے الٹ دیں گے دیکھ. تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ کو روڈ ایسے بنانے پڑیں گے, آپ کو پہلے سے ایسا سسٹم بنانا پڑے گا کہ یہ پانی رکے نہیں. یہ تو ہماری حماقت سے کرولا رکشے الٹے چلتے ہیں کراچی میں. اس دفعہ جب بارش ہوئی تھی رکشے والا آگے جا رہا ہے پیچھے کو آ رہا ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے پانی ادھر لے کے جا رہا ہے. تو یہ ہماری حماقت ہے, اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہم تو برسائیں گے, اور وہ پانی سے پھر زمین سیراب, فضا کیسی صاف ہو جاتی ہے, زمین کی حیات, زمین کی زندگی, تھوڑے دنوں میں کیسی گرینری, پھر جانور کیسے خوشیاں مناتے ہیں. میں نے تو فنچز بھی پالی ہے نا, بیمار ہونے لگتی ہیں, بارش ہوتی ہے ان کی بیماریاں ختم. آدمی کہتا ہے یار یہ کیا بیماری تھی جو بارش سے ختم ہوئی, حالانکہ وہ تو نہائی بھی نہیں بارش میں,
چڑیاں ہوتی ہیں نا فنچز, کئی وبائیں ختم ہو جاتی ہیں بارش ایک. تبھی تو قرآن کہتا ہے برکت والا پانی, ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. برکت کا کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر, تھوڑی چیز ہو کام بہت کر کے جائے. تو زمین میں سیراب بھی کر رہی ہے, پودے بھی اگ رہے ہیں, اس سے جانور بھی کھا رہے ہیں, اس سے ٹیکسٹائل ملیں بھی چل رہی ہیں, اس سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, اس سے نائٹروجن بھی مل رہی ہے, اس سے فضائیں صاف بھی ہو رہی ہیں, اس سے وبائیں ختم بھی ہو رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے یہاں تو بارش کے بعد وبائیں پھوٹتی ہیں, وہ بھی ہمارا قصور ہے نا. جب دیگ بٹ رہی تھی, تقسیم ہو رہی ہے, تو آپ نے اس کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں. آپ کا شاپر اتنا چھوٹا ہے جس میں آپ نے چاول بھر لیے, باقی سارے چاول نیچے پڑے ہوئے, کتے کھا رہے ہیں وہ چاول کو, تو وہ تھوڑی کھانے کے قابل رہیں گے. آپ بناؤ بڑے بڑے ڈیم, پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. جب اللہ اس طرح سے پانی برساتا ہے تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا جب بندے کہتے ہوں گے کہ 2 بچے ہی اچھے, کیونکہ رزق کیا ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. کتنا غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا اللہ کو. یہ جو میں اتنا حساس ہوں نا اس سوچ پر, یہ فیملی پلاننگ والوں کی, اس لیے نہیں کہ آپ کے 2 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہوں, ہمیں سے کہ آپ کے نجی معاملہ ہے. یہ سوچ آپ کو خدا کا باغی بناتی ہے. یہ سوچ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا پانی پیدا کرتا ہوں, اتنی چیزیں پیدا کرتا ہوں, اور تم یہ ایسے ہے جیسے ابھی ہمارے ایک بلوچ دوست ہیں, انہوں نے دمبے کی دعوت کی ہماری. کیا خوبصورت مثال ذہن میں آئی ہے. بلوچ دوست ہیں ادھر دمبا گوٹ میں, انہوں نے کئی دنوں سے مجھے کہا ہوا تھا کہ ہم بلوچی اسٹائل میں چکی والا دمبا پکائیں گے. وہ زمین میں نہیں پکاتے, زمین میں پکاتے ہیں نا کوئلوں میں رکھ کے. تو آپ کچھ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لے کے آ جانا. بہت عرصے سے پیچھے پڑے ہوئے تھے. میں نے ایک دن ہاں کر دی, میں نے کہا چلو جی آج چھاپا آپ کے ہاں پڑے گا. میں نے کہا جی کتنے افراد لے کر آؤں, نہیں سوری, میں نے ان سے کہا کہ جی میرے ساتھ 6 آدمی ہیں تو برداشت ہو جائیں گے, مطلب یہ کہ زیادہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے بڑی بات کہی, مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم بلوچ ہیں, ہم سے یہ نہیں پوچھا جاتا کتنے افراد لائے, ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے لا رہا ہوں. اسٹائل دیکھو. کہنے لگے ہم بلوچ ہیں, ہم سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کتنے افراد لاؤں, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 6 لا رہا ہوں, 600 لا رہا ہوں, 6000 لا رہا ہوں. اطلاع دی جاتی ہے, پوچھا نہیں جاتا. یہ تھوڑی کہ ہم بتائیں گے 6 لائیں 7واں نہیں ہونا چاہیے, 10 لائیں 11واں نہیں ہونا چاہیے. مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یار خاندانی اسٹائل ہے بھائی, بتا دو جتنے لانے. یہ نہیں جب دعوت کہتے ہیں نا, جب ہاتھی کوئی پالتا ہے تو گھر کا دروازہ بڑا ہے. ان کا خیال یہ ہے مفتی صاحب کو دعوت دے رہے ہیں تو ان کی پیچھے تو پوری فوج ہے, 14 تو اپنے ہیں ان کے. تو نادرا والوں سے رابطہ کیا ہوگا, بھائی جتنے فیملی ممبر ہیں بتا دو. تو اللہ بھی یہی کہتا ہے. دیکھو ایک میزبان کیا کرتا ہے کہ آپ جتنے بھی افراد لا رہے ہو وہ 4-5 آدمیوں کا زیادہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, کہ یار ہو سکتا ہے کوئی ان میں ایسا بھی ہو جو 6 آدمیوں کا کھاتا ہو اکیلا بیٹھ کے. تو اللہ ہمیں پیدا کر کے بھول تھوڑی گیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے قدر فیہا اقواتہا, انسان کو زمین پہ لانے سے پہلے اس کی خوراک کا میں نے زمین میں بندوبست کیا ہے. لایا بعد میں, بندوبست پہلے کیا ہے. تو جتنے لوگوں نے آنا تھا ان سے زیادہ کا کیا ہوگا یا کم کا کیا ہوگا. اب ہم پوچھ کے اللہ کے ہاں بندہ لے کر آئے, اللہ بتا 2 بچے ہو گئے, تیسرا لاؤں, ایسا تو نہیں پانی وانی کم پڑ جائے, گیس بجلی کے ذخائر ختم ہو جائیں, ایسا تو نہیں, مسئلہ تو نہیں ہے. تو اللہ کو اس بلوچ سے زیادہ غصہ آئے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تو بہت غیرت مند ہے. یار ہم سے پوچھ رہے ہو یار. اللہ کہتا ہے برساتی مینڈکوں کی طرح لائن لگا دو, میرے خزانوں میں کمی ہونے والی نہیں ہے. خزانوں میں کمی, رزق کی کوئی تنگی نہیں ہونے والی. یداہ مبسوطتان, میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. تبھی جن کے بچے زیادہ ہیں اکثر خوشحال نظر آئیں گے آپ کو, اکثر خوشحال نظر آئیں گے. اور یہ یونائٹڈ نیشن کے تانے ہمیں نہ دیا کرو کہ مفتی صاحب کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا. ایک سب نے کیا ہوتا ہے, یہ مفت مولوی کو دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں, بچے زیادہ, اس کو کیا پتا. اس وقت دنیا میں آبادی اتنا بڑا مسئلہ بن چکی ہے. اس وقت دنیا میں آبادی کی قلت بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے. یونائٹڈ نیشن میں کوئی جاننے والا نا, اس سے جا کے پوچھو. سمجھتے ہو دنیا آبادی بچوں کی جو گروتھ ریشو جتنا ہونا چاہیے, یونائٹڈ نیشن اس پہ پریشان ہے, اتنا ریشو ہے نہیں.
آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ تحریکیں کیوں چلا رہے ہیں کہ ہم بچے کم پیدا کریں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہمارے ہو نہیں رہے تو ان پہ تو کم کرو. نہیں آ رہی بات؟ وہ ایشیائی ملکوں کو کم کروا رہے ہیں, اپنوں کو تو کہہ رہے ہیں اسپیڈ بڑھاؤ, زور لگاؤ. وہ بڑھ نہیں رہی ان سے اسپیڈ, وہ دو ہی تو پھر پاکستانیوں نے وہاں جا کے الحمدللہ اس کا بہت زبردست جائز فائدہ اٹھایا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب مسلمان کہیں بھی جاتا ہے اسپیڈ کسی اور چیز میں بڑھے نہ بڑھے, یہاں بڑھنا شروع ہو جاتی. تو وہ اس سے بھی پریشان ہے کہ یار یہ تو اسپیڈ ان کی بڑھ رہی ہے, ہم تو ویسے ہی مینورٹی میں. 2050 میں تو یورپ کے بہت سے کنٹریز ہیں جن میں اسلام اکثریت میں ہوگا. اسلام پوری دنیا کا تو سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. اس کے علاوہ بہت سے یورپ میں ان کی اپنی آبادی مینورٹی میں. ابھی آپ دیکھو اطلاعات آتی ہیں کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم وہ مسلمان ہے, آنی شروع ہو گئی نا اطلاعات ایسی. الیکشن میں ایک مسلمان جیتا ہے, یہ ہونا شروع ہو گیا. اب جب جمہوریت ہے, گروتھ ریشو بڑھے گا, تو آپ دیکھو گے کہ فرانس میں مولانا فلاں رحمت اللہ علیہ صدر بن گئے, یہ دیکھو گے. اور جناب جاپان میں کوئی اچھا سا نام بتاؤ یار جو جاپانیوں پہ سوٹ بھی آ رہا ہو. جاپان میں سبکتگین صاحب جاپان کے صدر بن چکے ہیں. یہ ہوگا ایسے, روک ہی نہیں سکتے آپ, کیونکہ جیپنیز کے ایک بچہ تو اب وہاں ہمارے افغانی جا رہے ہیں, ہمارے پشتون جا رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت بڑے تاجر ہیں. گاڑیوں کا کتنا بڑا کاروبار ہے ہمارے کوئٹہ کے تاجروں کا. مجھ سے تو کوئٹہ کے تاجر ملتے ہیں آ کے, مجھے بتاتے ہیں کہ ایک شادی ہم نے جاپان میں کی ہوئی ہے, کوئٹہ میں کی ہوئی ہے, وہاں بھی اسپیڈ ہے, یہاں بھی اسپیڈ ہے. بتاتے ہیں, میں شاباشی دیتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک چائنا میں بھی کرو. 4 کا مطلب ہی یہی ہے کہ 4 ملک تو نمٹاؤ نا یار, 4 ملک نمٹاؤ, تو اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ چائنا میں ایک دن وزیر اعظم بنے گا. لوگ کہیں گے اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کوئٹہ سے. اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کوئٹہ سے. یہ ہوگا تو انشاءاللہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. لسی, پنجاب والے لسی پیتے ہیں نا شوق سے, تو آپ دیکھیں گے ایک دن ایک وقت آئے گا کہ جی امریکہ کا جو صدر ہے لسی بہت شوق سے, اس نے بھینس پالی ہوئی اپنے گھر میں. اس کو سجی کے ہوتا ہے, سجی کے پائے بہت پسند ہیں. تو جو خدا کا قانون ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, بہت سے قومیں ایسی ہیں جو ختم ہو چکی ہیں. بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کا وجود, جو بڑی بڑی قومیں تھیں وہ اب کیا ہیں, مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہیں. وہ منورٹی میں آتے آتے مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گئی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں کہہ رہا تھا من جعل الارض قرارا, قرآن کہتے ہیں جس نے زمین کو جائے قرار بنایا, وجعل خلالها انہارا, اور زمین کے بیچوں بیچ دریا پیدا کر دیے, سوات مردان جاؤ. اچھا گرمیوں میں پانی کی زیادہ ضرورت ہے نا, اس کا بھی انتظام ہے. سردیوں میں برف بنا کے بڑے بڑے تودے گلیشیئر اللہ پیدا کرتا ہے. جیسے ہی گرمی میں پانی کی ضرورت بڑھتی ہے, سورج کو آرڈر دیتا ہے بھائی اس کو پکانا شروع کر, قطرہ قطرہ پانی, پھر کیا اسپیڈ کے ساتھ پانی. ان علاقوں میں جاؤ, ایسا شیشے جیسا چمکدار پانی پہاڑوں سے بل کھاتا. میں ادھر گیا ہوں نا, یہاں یہ جو کون سی جگہ یار جہاں بھی ہو کر آیا تھا میں, گلگت داریل. آپ حیران ہوں گے, جتنا اونچا پہاڑ ہوگا نا اس کی بالکل چوٹی سے پانی ابل کے نیچے آ رہا ہوگا. گویا اللہ نے کہا یہاں بھی کوئی رہنا چاہے تو میری طرف سے انتظام ہے, زمین بھرے گی نہیں جلدی, بہت اسپیس ہے زمین میں, پانی کا ٹینشن نہیں ہے. اوپر چڑھ جاؤ ادھر سے نکلے گا. ابے پانی کا تو کام ہے اوپر سے نیچے آنا, یہ نیچے سے اوپر کیوں جا رہا ہے. ہر پہاڑ میں آپ کو بل کھاتے ہوئے چشمے نظر آئیں گے, پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکلتا ہے بل کھاتا ہوا زمین پہ آتا ہے. ایسی جگہوں پہ جہاں حیات ممکن نہیں تھی, میرا رب وہاں اونٹنیوں کو لے جاتا ہے بادلوں کی شکل میں, اور پانی اتنا برساتا ہے کہ پانی کی تہ پہاڑ کے اوپر سے پھوٹ پڑتی ہے. اور سب سے زیادہ صحت مند پانی بھی وہیں کا ہے, سب سے زیادہ منرلز اس پانی کے اندر ہوتے ہیں سب سے زیادہ. تبھی وہاں کے لوگوں کی صحتیں دیکھو, وہ پانی پی پی کے پتھر بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایسے فولادی جسم ہوتے ہیں اس پانی کی وجہ سے.
کیسی خدا کی قدرت ہے بھائی. وجعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی. کہا تم دیکھتے نہیں یہ کون ہے جس نے زمین پر اتنے بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی شکل میں ٹھوک دی ہے زمین کے اوپر, جس سے زمین کا بیلنس قائم ہے. وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا. کون ہے جس نے کڑوے اور میٹھے پانی کا سمندر ساتھ ساتھ چلا دیا اور ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ پیدا کر دی, نہ ادھر کا پانی ادھر جا رہا ہے اور نہ ادھر کا پانی ادھر آ رہا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. قرآن کہتے بتاؤ اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے اس خدا کے علاوہ؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. کون ہے جب بے چین ہو کے اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار پہ لبیک کہتا ہے, تمہاری دعا کو سنتا ہے. کوئی تو ہے سننے والا, آپ کہہ سکتے ہو ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے. یا تو آپ کی کوئی پکارنے میں دم نہیں ہے. طلبہ کو پڑھا رہا تھا نا, بارش ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میں نے خود ان سے سنا, کہتی ہم جب جاتے تھے نا ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہم علماء, ہمیں وہاں مظاہر علوم تھا قریب میں, سہار حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ, اور دیوبند بھی قریب تھا, تو وہاں سے علماء پھر نماز استسقاء کے لیے جاتے تھے. بڑے پرہیزگار علماء تھے. تو ہماری دادی بتاتی تھیں کہ ہم جب بارش کی دعا کے لیے نکلتے تھے ہمیں اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ ہم پہلے سے تمبو لے جاتے تھے اور دیگیں چاول کی, نا کہ جب بارش ہوگی تو ہم کیا کھائیں گے, چاول کھائیں گے وہاں بیٹھ کے خوشی میں. اور پھر اتنا روتے تھے وہاں جا کے, اتنا روتے تھے, اور بادل آتے اور دھڑا دھڑ پانی برسنا شروع. یہ میں نے اور بھی کئی لوگوں سے سنا ہے, اکیلے اپنی دادی سے نہیں سنا, کہ نماز استسقاء میں جہاں دعا مانگی بارش برسنا شروع. لیکن نماز استسقاء اس طرز پہ ہو جس طرز پہ شریعت نے حکم دیا ہے. کیسے حکم دیا؟ نمبر 1, پرانے بوسیدہ کپڑے پہن کے نکلو, اپنے جانوروں کو بھی لے جاؤ, عورتوں کو بھی لے جاؤ. آج نماز استسقاء ہوگی, خواتین 1 گھنٹہ میک اپ کر کے نکلیں گی اس میں, مرد جے ڈاٹ سے کپڑے منگوائیں گے اور پھر موبائل ہاتھ میں ہوگا اور نماز کے لیے جا رہے ہوں گے. فون کر رہے ہوں گے, میں ذرا مولوی صاحب نے اعلان کیا نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں, میں ذرا ایسا کرو تم نا مجھے 1 گھنٹے بعد فون کرنا. دیکھو ناراض نہیں ہونا, تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا. دیکھو بارش نہیں ہو رہی نا, بارش نہیں ہوگی, اب خود سوچو عشق مش رہے گا ہم دونوں کا آپس میں. یہ سٹائل ہوگا آج نماز استسقاء کے لیے جانے کا. تو جانور تو ہیں ہی نہیں, تو ان کو لے کے کتے لے جاؤ گے. ڈیفینس کلفٹن سے کتے آ رہے ہوں گے نماز استسقاء کے لیے. یہ جو جانور پالنے کے تھے وہ پالے نہیں, یہ پالے ہوئے. کیا خیال؟ تو کہاں دعاؤں میں دم ہوگا بھائی؟ نماز استسقاء میں ہے بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ اور وہاں جا کے اتنا گڑ گڑاؤ, اتنا گڑ گڑاؤ. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. یہاں ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کے والد صاحب, وہ بھی ہندوستان سے آئے تھے, بوڑھے تھے. میں نے ان کو جب بتایا کہ ہماری دادی یہ بتاتی تھی کہ ہندوستان میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ ادھر دعا مانگی ادھر بارش ہوئی. کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. انہوں نے اپنے 2 واقعات بیان کیے. ایک راول پنڈی کا, قحط پڑ گیا تھا, کہہ رہے ہیں سب علماء نکلے, پرانا واقعہ, 30-35 سال پرانا. کہہ رہے ہیں ادھر دعا مانگ کے فارغ ہوئے, ادھر دھڑا دھڑ بارش ہونا شروع. اور ایک اور واقعہ, انہوں نے ہندوستان کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ انڈیا میں ہم جب جاتے تھے نا نماز استسقاء کے لیے, ہندو کہتے تھے یہ موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں, مسلمان کو وہ کیا کہتے, موسلے. تو کہہ رہے ایسا ہی ہوا. ہمارے امام صاحب جو تھے انہوں نے ایسی دعا مانگی, شدید گرمی, سورج سر پہ, اتنی شدید گرمی کہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری کمر چمڑے کی نہ بن جائے, کہیں جل نہ جائے. لیکن وہ جو امام نے دعا مانگی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ جب تک تو برسائے گا نہیں ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں. ایسا گڑ گڑائے, ایسا گڑ گڑائے, کہہ رہے ہیں بالآخر دے مار 4:30 بادل آئے اور دھنا دھن بارش ہونا شروع. تو کہہ رہے ہم جب واپس آ رہے تھے نا تو ہندو کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش ہندوؤں کو بھی یقین تھا کہ بارش ہوگی, ہندوؤں کو بھی یقین تھا. دارالعلوم کورنگی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کا دور تھا. تو ان کے شاگرد جو میرے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ,
میں نے حضرت جو اپنے شیخ تھے ان سے خود یہ واقعہ سنا. انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایسے قحط کا سما ہونے لگا تھا, بارش بند. تو کہتے ہیں میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب جو میرے استاد سے, جو حضرت مفتی تقی صاحب کے والد صاحب ہیں, ان سے عرض کیا کہ نماز استسقاء پڑھنی چاہیے ہمیں, بیماریاں بھی پھیل رہی تھیں, خشکی بھی بہت ہو گئی تھی. تو کہتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں نماز استسقاء نہیں پڑھنی چاہیے. ان کی رائے تھی. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بارش ہوتی نہیں ہے, لوگوں میں وہ جذبہ رہا نہیں ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے, دیکھو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے لوگوں کے حالات دیکھ کے کہہ رہے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہم ایک سنت کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ اگر دعا نہیں قبول ہو رہی, ہم نے تو اپنی سنت پوری کرنی ہے, وہ اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. دوسری بات یہ کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جب بھی نماز استسقاء پڑھی ہے بارش ہوئی ہے. تو کہہ رہے جب میں نے یہ بات کی تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ بھی راضی ہو گئے اور فرماتے ہیں مجھے کہا کہ آپ پڑھائیں. نماز استسقاء میں یہ کہ ایک دن نہ ہو تو دوسرے دن پڑھیں. تو کہتے ہیں ہم نے جب تیسرے دن پڑھی الحمدللہ بادل آئے اور دے مار 4:30. حدیث میں بھی ایسے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے. صحابہ تو یہ نبوت کے اپنے سامنے دیکھتے تھے نا یہ مشاہدات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے. صحابہ نے شکایت کی کہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, بارش ختم ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث اعلان کیا, صحابہ کو وقت بتایا, اس میں سب نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دعا میں عام طور پہ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں تک, لیکن صحابہ کہتے ہیں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, آپ کی بغلوں کی سفیدی اتنا, جب زیادہ آہوزاری ہوتی ہے انسان ایسے مانگتا ہے. آپ نے اتنی دعا مانگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اطبقت السماء, پورا آسمان بادلوں سے بند ہو گیا. اور اتنی بارش ہوئی ہے کہ صحابہ پہاڑوں کی ٹوہ, کیونکہ وہ تو میدان تھا نا, پانی سے بچنے کی جگہ نہیں تھی, جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے, کوئی آڑ مل رہی ہے بھاگ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرا رہے تھے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی اس میں. لیکن اس میں کیا ہے, بارش میں جب نماز استسقاء کے لیے جائیں تو گناہوں سے معافی, اصل یہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. لوگوں اللہ سے استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, تمہارا رب بڑا غفار ہے, معاف کرے گا اور اس کے بدلے میں آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو توبہ نہیں ہوتی, آج کل توبہ نہیں ہوتی, گناہ سے معافی نہیں مانگی جا رہی ہوتی, نماز استسقاء میں بھی نہیں مانگی جا رہی ہوتی. تو کہاں دعائیں, تو ہر دعا میں ایسے ہی حرام کھانے والے کی دعا تھوڑی قبول ہوتی ہے. تو ہماری دعاؤں میں جان کیا ہو گئی ہے, ختم. ورنہ قرآن تو کہہ رہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بتاؤ جب مجبور ہو کے اللہ کو پکارتے ہو اور تمہاری پکار کا جواب ملتا ہے تمہیں, تو یہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ جواب دے رہا ہے تمہیں, تمہاری حاجت کون پوری کر رہا ہے. تو اس طرح نا 20ویں پارے کے شروع میں اللہ نے کئی سوالات, کون ہے جو یہ کر رہا ہے, کون ہے جو یہ کر رہا ہے, قل ہاتوا برہانکم, ایک جگہ کا قل ہات, آخر میں جب اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے نا تو اس بحث کو ختم کیسے کیا ہے, ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اس جیسی کوئی مضبوط دلیل لے کر آؤ. کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے, پھینکتے رہو گے بیٹھ کے, وہ فلاں سائنسدان نے یہ لکھ دیا, تو فلاں نے یہ لکھ دیا, تو یہ بندر نے یوں ایوالو کیا اپنے آپ کو, تو تم اس طرح مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوئی اور بالکل مارکیٹ سے بالکل ایسی غائب ہوئی ہے کہ اس آدھی دم کے نام و نشان بھی نہیں مل رہے. اڑے بندر سے جب ستار بھائی بنے تھے تو ستار بھائی کے بننے میں بھی تو کروڑوں سال گزرے ہوں گے نا, تو بیچ کی نسل کہاں ہے بھائی, ایک دم سے کیوں بندر ایوالو جب ہوتا ہے, ایوالو کیا ہوگا نا دم نے, آہستہ آہستہ غائب ہوئی ہوگی نا, تو بیچ میں کروڑوں بندروں کی جو نسلیں تھیں بھائی, 1 میٹر دم سے ایک نئی نسل آئی جس کی دم 1 میٹر میں 1 انچ کم ہو گئی, ایوالو ہو رہا ہے نا, پھر 1 انچ اور کم ہو گئی, تو ایسی نسل کے بندر بھی ہونے چاہیے. پھر ہوتے ہوتے ایک صرف تھوڑا سا اشارہ لگا ہوا ہے, آدھا انچ والے بندر بھی ہوں دنیا میں, ہول سیل کے حساب سے ہوں, 1 انچ والے بندر بھی, تو یہ تو بہت ساری نسلیں ایسی ہونی چاہیے تھی. یہ ایسا نہیں کہ فلاں جگہ سے ایک پتلا دریافت ہوا ہے, ایک لاش دریافت ہوئی ہے, وہ بندر سے تھوڑی تھوڑی مل رہی, وہ تو ہم آپ کو زندوں میں ایسے دکھا دیتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے بندر سے مل رہے ہوں گے. کیا خیال, ان کی کہیں شادی نہیں ہو رہی, اس کی وجہ یہی ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں آپ
اس زمین کی مخلوق ہمیں نہیں لگتی. اب آپ اس کو عجائب گھر میں لکھ دیں, لے جا کے رکھ دیں کہ دیکھو سائنسدانوں نے ایک انسان دریافت کیا ہے, لگتا ہے کہ بندر اس اسٹیپ سے گزر کے یہاں آیا ہے. ایسے تو بہت آج بھی موجود ہیں, لیکن وہ بندر تھوڑی ہے بھائی, وہ اللہ کی طرف سے ان کی ایک بناوٹ ایسی ہو گئی, ہیں تو پورے انسان وہ. خیر کہاں سے کہاں. اب تک یہ بھی کتنی بڑی دلیل ہے, انسان کی باڈی میں سور کا دل تو لگ گیا, بندر کا نہیں لگ رہا. اگر بندر سے بنا ہوتا نا تو سب سے قریبی رشتہ دار ہمارا بندر ہوتا, اٹھا کے لگا دو فوراً لگ جاتا. جیسے قریبی رشتہ دار کے گردے لگتے ہیں, تو جانوروں میں ہمارا قریبی رشتہ دار کون تھا؟ بندر تھا, تو کھڑک کر کے لگا دیتے آرام سے. سور جس کی کوئی میچ ہی نہیں, وہ اللہ نے بنا دی اس کے کچھ پارٹس, بندر کے نہیں لگ رہے. تو فضول قسم کی باتیں. یہ وہی ہے کہ جو جس کائنات کو دیکھ کے اللہ کے وجود پہ, اللہ کی توحید اور قدرت پہ یقین آنا چاہیے تھا, اسی سائنس پہ غور کر کر کے الٹے چلے جا رہے ہیں, سر کے بل اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تو اس لیے بصیرت کی آنکھیں اللہ کھول دے. تو اس سائنس میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے سائنسدان بننے سے, اللہ کی عظمت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے جتنا اس کائنات. تبھی تو قرآن بار بار کائنات میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر کائنات میں غور کرنے سے خدا سے دوری ہوتی تو جگہ جگہ اللہ یہ کہتا ہے اس کائنات میں غور کرو. لیکن آپ جب بصیرت کا چشمہ اتار دیتے ہو اور خواہشات کا چشمہ لگاتے ہو, تو پھر آپ کو اس کائنات میں غور کر کے خدا کی معرفت کے بجائے خدا کیا بغض اور معاذ اللہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے چشمہ ہی غلط لگایا ہوا ہے. تو خیر یہ بات میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, ایک دن آئے گا اس کائنات کو بھی ایک ہی ہلے میں اللہ تعالی ختم. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا, ایک ہی دفعہ میں کوٹ کے رکھ دیا جائے گا اس کو سب برابر. تو ساری آپ کی آسمانوں تک پہنچی ہوئی ترقی, آپ کے سپنے, آپ کے خواب, آپ کی سیٹنگیں, آپ کی بینک بیلنس, بحریہ ٹاؤن, اور میرا پلاٹ, اور میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا, پھر ایسے ہو جائے گا, پھر جو شیخ چلی کے منصوبے, وہ انفرادی طور پہ تو جب آپ مرتے ہیں تو اسی وقت پورے ہو جاتے ہیں, اور کائنات میں ہر چیز کے منصوبے وہ اس وقت سارے پورے ہو جائیں گے. تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ مسافر خانہ ہے, اس دنیا کو زیادہ فری کرانے کی کوشش مت کرو. اتنا جتنا W11 سے محبت ہے جب بیٹھ کے اس میں بہت اچھی لگتی ہے. W11 جیسے چمک چھلو بنی ہوئی ہوتی ہے نا, W11 دیکھیے نا, چمک چھلو بنی ہوئی ہوتی ہے, جھالریں لٹکی ہوئی ہیں, جو جہاں وہ ڈرائیور بیٹھتا ہے اس کی وہ جگہ کو دیکھو کیا چمک پٹیاں, گانے چل رہے ہیں, اور کنڈکٹر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, ادھر سے گھس کے سب سے کرایہ لیتا ہوا آگے دروازے سے اتر جائے گا, پتہ نہیں جگہ ہے نہیں, یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب انجوائے کرنے کی چیزیں ہیں W11 میں. لیکن دل تھوڑی لگاؤ گے کہ W11 کے اتنا کچھ سنا ہے تو اب W11 میں ہی بیٹھ جاؤ. آپ بولو گے بھائی میں تو نانی کے گھر جا رہا ہوں, یہ تو مسافر خانہ ہے. تو دنیا بھی ایسے ہی ہے, یہاں بحریہ ٹاؤن بھی ہے, یہاں دبئی بھی ہے, یہاں سوئٹزرلینڈ بھی ہے, یہاں لینڈ کروزر بھی ہے, یہاں BMW بھی ہے, یہاں گٹر کے ڈھکن بھی ہے گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکن, صحیح ہے نا, سب کچھ ہے. لیکن غریب کا رکشہ بھی ختم ہو جائے گا اور ماندلار کی لینڈ ٹروزر بھی ختم ہو جائے گی. جس کی 4 شادیاں ہیں وہ بھی مرے گا, شادی لیس ہو جائے گا مرتے ہی, ٹھیک ہے نا. اور جو کما رہا ہے رشتہ نہیں مل رہا وہ بھی بالآخر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو اس دنیا کو زیادہ فری کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے. اصل ہے آخرت, اس کی تیاری کرو, گناہوں سے بچو, خدا کو راضی کرو. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اللہ کہتے ہیں اصل زندگی وہ ہے جس کے بعد موت نہیں ہے, وہ ہے اصل زندگی, اس کی تیاری کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کون سی فرض نماز کے بعد کون سا ذکر کرنا سنت ہے؟ بہت سارے اذکار ہیں, آیت الکرسی بھی پڑھے کر سکتے ہیں, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, یہ بھی ہے. بس سب کے بعد ایک ہی جیسا ہے. میرے بچوں کے نام شافی اور مہد ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شافی اور مہد کے آگے کچھ اور بھی لگانا چاہیے. نہیں بھائی, کافی ہے شافی نام. عرض ہے کہ بندہ فلاں فلاں فلاں, میری شادی کو 8 مہینے ہو گئے, مارچ کی 13 تاریخ کو شادی, اور میں نے اپنی بیوی کو غصے میں کہا کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. اس وقت میری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی, میری والدہ اور بھابھی نے سنا تھا. اب میں رجوع کرنا نہیں ہو سکتا بھائی, اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا.
مفتی صاحب ایک جگہ پہ 2 جماعت ہو سکتی ہے، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، ہاں اگر مسجد نہیں ہے تو پھر 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی خلاف سنت ہے. آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ایک مصلی ہونا چاہیے، سب اسی وقت جمع ہوں. کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. جماعت جتنی بڑی ہو اتنا زیادہ اس میں ثواب بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے. یہ تو 2-2 انچ کی جماعتیں ہو رہی ہیں نا آج، یہ تو آپ نماز میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو پھر کہاں اکٹھے ہو گئے. اور مسجد میں دوسری جماعت ہماری رائے میں جائز نہیں ہے، اس کی دلائل میں دے چکا ہوں، کیونکہ اس سے اصل جماعت کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. مفتی صاحب پہلے یہ بھائی فرقوں کے نام نہ لیا کرو. آج کل معاشرے میں زنا تیزی پہلے جس کی وجہ سے اب بہت شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. مثلا اگر شوہر کو علم ہو جائے کہ اس کی بیوی نے شادی سے پہلے فلاں سے تعلق تھا تو وہ غیرت میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور جب اس کو سمجھاؤ تو جواب میں کہتا ہے کہ جب تم پر گزرے گی تب پتہ چلے گا. بالکل صحیح بات کی ہے. بہت سارے کیسز آ رہے ہیں شادی کے بعد بھی، لڑکے کے زنا کے بھی آ رہے ہیں، لڑکیوں کے بھی پرانے فرینڈ ہوتے ہیں، کیونکہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، تو لڑکیوں کی اتنی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں شادی کے بعد. پھر اگر شوہر میں ذرا سی بھی خامی ہو، پہلے بھائی عورت نے دیکھا ہی اب اس مرد کو ہے، خوبی ہے خامی ہے گزارا چلائے گی، بھائی خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی خامی سامنے آ جائے نا شوہر میں، پھر وہ دیکھتی وہ تو تھا اس میں یہ والی خامی نہیں تھی، تو تھوڑا سا صبر کرے گی، برداشت کرے گی، اس کے بعد اس کو نمبر ملائے گی. دیکھو اگر میں اس سے ڈیورس لے لوں تو تم مجھ سے شادی کرنے پر ایگری ہو. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. یہ سارا کو ایجوکیشن سسٹم کی تباہ کاریاں ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہماری سیاسی جماعتوں کو کوئی غرض ہے. معذرت کے ساتھ وہ کہتی ہیں بھاڑ میں جائیں، ہم تو لائف کو انجوائے کریں، مر جائیں اگلی نسل برباد ہو جائے. سمجھتے ہو؟ ہم 2 بہنیں اکثر تیسری بہن کا ذکر کرتے ہوئے اس کا مذاق بھی اڑا دیتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ غیبت میں داخل ہے. ایک مذاق تو وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کو تھوڑی سی تکلیف ہو لیکن پھر وہ خوش بھی ہو جاتا ہے. ایک مذاق وہ ہوتا ہے جس سے اگلا ٹینشن میں جانا شروع کر دیتا ہے، ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. دیکھو ایک بوڑھی صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ان کو ٹینشن ہوئی، رونے لگی. وہ تو یہ مزاح تھا لیکن اس میں ٹینشن بھی تھی. پھر آپ نے فرمایا جوان ہو کے جائیں گی، تو وہ خوش ہو گئیں. تو یہ ٹینشن ایسی ہے کہ جو بعد میں خوشی کا ذریعہ بن رہی ہے. بعض دفعہ خوش کرنے کے لیے تھوڑی سی ٹینشن دینی پڑتی ہے نا، ورنہ تھوڑی سی تو اس میں پتہ چل جاتا ہے آپ دوسرے کو. اور لیکن اسکولوں میں کالجز میں ہم نے جو ٹائم گزارا ہے نا، وہ ٹینشن خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی. وہ ٹینشن اس لیے کہ یہ ٹینشن میں آئے گا ہم انجوائے کریں گے. یہ ٹینشن میں آئے گا ہم انجوائے. اسکول میں ایک لڑکا تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، تو لڑکے اس کو ٹھکنو 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 کہہ کے نا وہ اور چھوٹا ہونا شروع ہو گیا بیچارہ ٹینشن میں نا. اس کو جب غصہ آتا نا تو اسے لڑکے کہتے تھے کہ اعصاب بھی کمزور ہیں تمہارے، برداشت نہیں ہے تمہارے اندر. یعنی اس بیچارے کو کہیں چھوڑا ہی نہیں، وہ اسکول چھوڑ کے بھاگ گیا. تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے تو یہ ماحول بھی دیکھا. ڈاک یارڈ میں تھا میں 6 مہینے میں نے اپرینٹسشپ کی وہاں پہ پاکستان نیوی میں جانے کے لیے. تو وہاں کیا تھا، وہاں بھی یہی ماحول تھا. میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے نا تو مجھے وہاں کروا دیا انہوں نے. تو وہاں بھی لڑکے اس کلاس میں کسی ایک کے پیچھے پڑ جاتے، اس کی ایسی وہ بیچارے رونے پہ آ جاتا تھا. یہ جائز نہیں ہے. یہ تو صاف سورہ حجرات میں اللہ نے منع کیا. ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو، کسی کو ایسے نام سے یاد نہ کرو جس نام کو وہ پسند نہیں کرتا. عزت کے ساتھ نام لو اس کا. اور ایسا مذاق کرنا کہ کچھ مذاق تو ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اتنی چھیڑ چھاڑ تو چلتی ہے دوستوں میں، لیکن ایسا کہ وہ برا مان رہے تو پھر جائز نہیں ہے، گناہ ہے. بس چلیں جی. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.